أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے. صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے. تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہیں. صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے. صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے. جو تھے ہمراہ ہجرت کے اب سوئے ہیں پہلو میں. جو تھے ہمراہ ہجرت کے وہ اب مدفن ہے پہلو میں. اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے. صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے. تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ. اسلام و دریا تو کنارے ہیں صحابہ. اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہیں صحابہ. و
واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اور قوم کو بیدار تو ہو جانے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، حاجت روا مشکل کشا، غوث اعظم، داتا دستگیر، پالنہار، پروردگار، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، مقام، عظمت، مرتبت، فضیلت اور سیرت بیان کروں گا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق کے ساتھ محبت اور صدیق کی آل رسول سے محبت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے اس مہینے میں ایک بدبخت انسان نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہوئے معاذ اللہ، استغفر اللہ، ثم معاذ اللہ، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن یاد رکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے۔ ابو بکر کل بھی اونچے تھے، اب بھی اونچے ہیں اور قیامت تک اونچے رہیں گے، اس لیے کہ ان کو اونچا رب ذوالجلال نے کیا ہے اور آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جو آدمی بھی صحابہ کرام کے بارے میں بک بک کرتا ہے، ان کے بارے میں جو بھی فتویٰ لگاتا ہے، ان کے بارے میں جس انداز میں بھی زبان درازی کرتا ہے، اسی طرح کا فتویٰ، اسی طرح کا جملہ، اسی طرح کی بات اس کے اوپر لاگو اور نافذ ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگوں نے اصحاب رسول کے بارے میں یہ کہا تھا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح نعوذ باللہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ وہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے تھے۔ جب انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا نامناسب لفظ بولا، اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، نبی کے اصحاب کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ اصحاب رسول کو نعوذ باللہ بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ اصحاب رسول کے ایمان میں شک کرنے والوں کا اپنا ایمان مشکوک ہے۔ اصحاب رسول کو نعوذ باللہ معاذ اللہ کافر کہنے والے خود مسلمان نہیں ہیں، اور اصحاب رسول کو نعوذ باللہ منافق کہنے والے خود منافق ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے
اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، انہوں نے نبی کے اصحاب کو بے وقوف کہا تھا، انہوں نے خود جواب نہیں دیا، اللہ کے پیغمبر نے جواب نہیں دیا، بلکہ صحابہ کرام کی اس توہین کا جواب خود رب کائنات نے قرآن کریم میں دیا ہے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے، سچا دین لے کر آئے، سچی کتاب لے کر آئے، اسلام لے کر آئے۔ فرمایا وصدق به، ایک وہ ہیں جو سچ لے کر آئے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے سچ کی تصدیق کی ہے۔ اولئک هم المتقون، یہ سب لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب اپنی طرف سے کسی نے نہیں دیا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے قرآن میں نازل ہوا ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا، ان کے باپ کا نام عثمان تھا، اور ابو بکر ان کی کنیت ہے، ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کے والد محترم مسلمان ہوئے، ان کی والدہ کا نام سلمہ ہے، اور یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ان کے دو لقب ہیں، ایک صدیق اور دوسرا عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں پہلا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ ابو بکر صدیق ہیں، بچوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے وہ علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سب سے پہلے جو مسلمان ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آج کسی کے ہاتھ سے، کسی کی زبان سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محفوظ نہیں ہے، اس کو اپنے اسلام اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں، اس کو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے عام مسلمان محفوظ نہ ہوں، اس کو تو اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے، اور جس کی زبان سے پہلا مسلمان محفوظ نہ ہو وہ کیسے مومن ہو سکتا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خاص الخاص دوست تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی خاص الخاص دوست تھے، اور ہجرت کرنے میں بھی خاص الخاص ساتھی تھے، ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی خاص الخاص آپ کے ساتھی اور دوست تھے، وفات کے بعد بھی خاص الخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اور ایک فطری مماثلت ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی روضہ رسول میں مدفون ہیں جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، ابو بکر بھی وہیں دفن کیے گئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بھی 63 سال۔ یہ فطری مواصلت ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو جتنی چاہے عمر دے دے اور جس کو جتنا چاہے مقام دے دے اور جس کو چاہے
جس مقام پر دفن ہونے کی سعادت دے دے، یہ سعادتیں اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہیں۔ اور قیامت کے دن کوئی کہیں سے اٹھے گا، کوئی کہیں سے اٹھے گا، کوئی کسی ملک سے اٹھے گا، کوئی کسی صوبے سے اٹھے گا، کوئی کسی شہر سے اٹھے گا، کوئی کسی جگہ سے اٹھے گا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، یہ قیامت والے دن اٹھیں گے، رسول اللہ کے روزے سے اٹھیں گے اور رسول اللہ کے پڑوس میں آپ کے ساتھ اٹھیں گے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جائے، آپ کا مقام بیان کیا جائے، آپ کی عظمت اور سیرت بیان کی جائے، صرف ایک جمعہ میں بیان ممکن نہیں ہے، کئی جمعے درکار ہیں، لیکن ایک جمعہ کے خطبے میں میں مختصر الفاظ میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ توجہ فرمائیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ابو بکر صدیق، اللہ کے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت نص قرآنی سے ثابت ہے۔ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر موجود ہیں، مشرکین کفار پیچھا کرتے کرتے اس غار کے قریب آ گئے ہیں، نزدیک آ گئے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں، ابو بکر کو ڈر نہیں ہے بلکہ غم ہے، غم اس بات کا ہے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف نہ دے دیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذ یقول لصاحبہ اپنے صحابی ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غمگین نہ ہو، میری فکر نہ کر، غم نہ کر، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی اور ساتھی قرآن نے کہا ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی صحابیت کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی محبوب صحابی تھے، بڑے پیارے صحابی تھے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے۔ پوری کائنات کے مسلمان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کے دعوے دار کس کے ساتھ ہیں؟ سیدہ عائشہ سے، اور پھر مردوں میں عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور حضرت صدیق اکبر کے بارے میں زبان درازی کرنے والوں ذرا صدیق کے بارے میں حرزہ سرائی کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتے، یہ تو اس ہستی کی محبوب ترین شخصیت ہیں جس ہستی سے پوری کائنات محبت کی دعوے دار ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، ان کے محبوب ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحابہ کرام میں اللہ نے ان کو جو درجے عطا فرمائی ہے، سب سے پہلا درجہ ان اصحاب رسول کا ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا نمبر جس شخصیت کا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ کئی مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو یہ سند سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، بشارتیں عطا فرمائی کہ ابو بکر تو جنتی ہے، ابو بکر تو جنتی ہے۔ ابو بکر کو صدیق ایسے ہی نہیں کہا جاتا، اللہ نے قرآن میں نبی کے بعد صدیق کا درجہ رکھا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت کے بعد صدیقیت کا درجہ رکھا ہے۔ قرآن کریم سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ رب العالمین قرآن کریم میں نبی کے بعد صدیق کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائیے، آپ علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام احد پہاڑ کے اندر موجود، احد پہاڑ کے اوپر موجود ہیں۔ احد پہاڑ ہلنے لگ گیا اور اس نے جنبش گائی۔ آپ علیہ السلام نے پاؤں مارا احد پہاڑ کے اوپر اور فرمایا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، رک جا، ہلو نہیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، اے احد تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی موجود ہے، دوسرا صدیق موجود ہے، دو شہید موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ترتیب بھی یہی ہے، نبوت کے بعد صدیقیت کا مرتبہ ہے۔ اور پوری کائنات کے اندر انبیاء کے بعد اگر کوئی عظمت والے انسان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے انسان ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ثابت ہوتی ہے، نبی کے بعد صدیق کا درجہ۔ اور اسی طرح امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کی گواہیوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر کسی شخص کا درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اہل زمین کے ایمان کا وزن کر لیا جائے، دوسری طرف ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے، پوری کائنات کے مومنوں کا ایمان مل کر ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں صحابہ کرام کا یہ متفق عقیدہ تھا، وہ سب سے افضل صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتائیے کہ صحابہ میں سب سے افضل آدمی کون ہے، اللہ کے پیغمبر کے بعد فضیلت والا کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیجئے، ابو بکر۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحابہ کرام میں عزت میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، علم میں پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں، تقوی میں پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں، رسول اللہ کا ساتھ دینے میں پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں، اسلام کے ساتھ احسان کرنے میں پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق ہیں، اپنا تن من دھن اولاد سب کچھ قربان کرنے میں پہلے نمبر پر جو شخص نظر آتے ہیں وہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال تقسیم کیا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا گئے، رب العالمین نے اس کو جہنم کی آگ کی انگاروں سے محفوظ فرمائے
فرمائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم والے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لوگو، اللہ نے ایک آدمی کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں رہنا چاہے یا اللہ کے پاس جانا چاہے، اس نے دنیا کو پسند نہیں کیا، اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا ہے۔ صحابہ کرام یہ سارے صحابہ موجود ہیں، بات سن رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، ایک آدمی کا ذکر رسول اللہ کی زبان سے سن رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی بصیرت اپنی جگہ ہے، لیکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی زاروں قطار رونے لگ گئے۔ پوچھنے والوں نے کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ فرمانے لگے تم سنتے نہیں ہو رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اپنے پیغمبر کے علاوہ کس کو اختیار دے سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، جدائی کا وقت قریب آنے والا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جو بات ہمیں سمجھ نہ آئی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سمجھ آ گئی، اس لیے صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام میں سب سے بڑا عالم سمجھا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، حرام سے بچنے والے تھے، گناہوں سے بچنے والے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی، سیرت اتنی اعلیٰ بنائی، اتنی عمدہ بنائی، اتنی پاکیزہ بنائی، اتنی صاف ستھری بنائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب مشرکین مکہ یا قریش مکہ کے کئی سارے افراد شرابیں پیا کرتے تھے، ان سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی اسلام سے پہلے جب وہ کفر میں تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، کبھی چوری نہیں کی تھی، کوئی ان کے اندر اخلاقی بری عادت موجود نہیں تھی۔ وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ کا خاص الخاص جو دوست رب نے بنانا تھا، پھر اس کی سیرت کی حفاظت کیوں نہ فرماتے؟ کیوں اگر صدیق اکبر میں کوئی اخلاقی کمزوری ہوتی، کوئی کوتاہی ہوتی، تقوی کے لحاظ سے، دیانت کے لحاظ سے، امانت کے لحاظ سے، اس کا حرف رسول اللہ پہ آتا ہے، اس لیے اللہ نے صدیق کی سیرت ایسی بنائی کہ کوئی صدیق کے اوپر انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ آج کچھ بدبخت ایسے ہی انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں جن کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ایسے ہی کہتے ہیں جی نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق غصب کر لیا اور باغ فتح انہوں نے نہیں دیا۔ اللہ کے بندو تعصب کی انک کو آنکھوں سے اتار کر دیکھو، صدیق کھانے والا نہیں، صدیق تو کھلانے والا تھا۔ صدیق مال بنانے والا نہیں، صدیق تو مال خرچ کرنے والا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان فرمایا، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی ثبوت نہیں مانگا، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے۔ کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی ثبوت نہیں مانگا، کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی سوال نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں ایسے مضبوط ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر ایسا پختہ ایمان ہے۔ آپ معراج سے واپس آتے ہیں، آپ بتاتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میں نے سفر کیا، آسمانوں کی سیر کی ہے۔ ابو جہل اٹھا، اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کہتا ہے اے ابو بکر ایک بندے کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر کیا ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بتا یہ کہنے والا کون ہے؟ کہا تیرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں پوری کائنات میں کوئی یہ دعویٰ کرتا میں نہ مانتا، میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے۔
دوسری روایت ابو بکر صدیق نے کہا ابو جہل جھوٹ تو نہیں بول رہے، کیا واقعی میرے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ ابو جہل کہتے ہیں ابو بکر میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیرے نبی نے یہ بات کہی ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر میں بھی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ سچ ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ایسے لوگ کلمہ پڑھ لیا جنہوں نے غریب تھے، مسکین تھے، بڑے بڑے کافروں کے ملازم تھے، نوکر تھے، ان کے گھر میں کام کرنے والے تھے، ان کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت ستایا جاتا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، جن میں ایک بڑا نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں 40,000 درہم لگا کر 7 صحابہ کو کافروں کی غلامی سے آزاد کروا کے ان کو اللہ اکبر آزادی والی نعمت رب العالمین کی مدد کے ساتھ دلوائی تھی۔ ابو بکر نے تو شروع میں اپنا سارا مال اسلام پہ قربان کر دیا تھا، اور پھر آپ سنتے رہتے ہیں غزوہ تبوک کی باری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے مال کی ضرورت ہے، اپنا مال لے کر آؤ۔ کوئی کچھ لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا، کوئی کچھ لے کر آیا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے مال کو لیتی ہیں، اس کے 2 حصے کرتی ہیں، ایک حصہ گھر میں چھوڑ کر آتی ہیں، ایک حصہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، ان کی محبت پر، ان کے احسان پر، ان کی خدمت پر۔ ابو بکر کو دنیا کی لوڑ نہیں تھی، دنیا کی ضرورت نہیں تھی، دنیا کے مال سے محبت نہیں تھی۔ ابو بکر مال بنانے کا ذہن بھی نہیں رکھتے تھے، کسی کا مال کھانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارے کا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آ جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ابو بکر کتنا مال لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر کا سارا مال لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرماتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، گھر کا سارا مال آپ کے قدموں میں پھینک دیا ہے۔ اس ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں وہ باغ فدق انہوں نے نعوذ باللہ نہیں دیا۔ پتہ ہے باغ فدق کیا تھا؟ یہ خیبر کی زمین میں چند کھجور کے درخت تھے جو 40,000 درہم لگا کے غلاموں کو آزاد کرواتا ہے، جو اپنے سارا مال اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ کیا خیال ہے وہ کھجور کے چند درختوں کی خاطر آل رسول کو ناراض کرتا، یا وہ چند درخت نعوذ باللہ ناجائز طور پہ لے لیتا؟ کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر نے ہمارا کھجوروں کا باغ نہیں دیا، ہم ناراض ہیں۔ کبھی حضرت فاطمہ نے نہیں کیا، کبھی آل رسول کے کسی فرد نے نہیں کہا۔ آپ آل رسول کو پڑھیں، ان کے 12 اماموں کو پڑھیں، ہر امام اپنی کتاب میں یہی بات لکھتا ہے۔ ابو بکر صدیق تھا، سچا تھا، وفادار تھا، امانت دار تھا، دین کے جذبے سے سرشار تھا، اسلام کا محسن تھا، اور اسلام کے نام پر، اسلام پر سب کچھ تن من دھن قربان کرنے والا تھا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت اپنی کتابوں سے پڑھ کے نہیں سناتے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے کسے بناتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ بی بی حق لینے گئی، حق نہیں ملا۔ حق کیا تھا؟ چند کھجوریں۔ اس وجہ سے انہوں نے قطع تعلقی کی، نعوذ باللہ، کفر کے فتوے لگائے، فاسق بنا دیا، فاجر بنا دیا، معاذ اللہ کافر بنا دیا۔ آج کا ایک کمزور ترین مسلمان جس کی چند کھجوروں کے اوپر کوئی ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، اللہ کے بندے وہ بھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ کیا نعوذ باللہ آل رسول کو کھجوروں کے درختوں کی ضرورت تھی؟ دنیا کے مال کی ضرورت تھی؟ نہیں،
آلِ رسول کو بھی دنیا کے مال کی ضرورت نہیں تھی اور اصحاب رسول کو بھی دنیا کے مال سے دلچسپی نہیں تھی، اور صدیق مال بنانے والے نہیں تھے بلکہ مال لٹانے والے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ اختلاف کیا تھا؟ چھوٹی سی بات تھی کہ نبی علیہ السلام کی وفات پاک کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے نائب خلیفہ رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرے باپ کی جو جائیداد تھی اس میں سے مجھے حصہ چاہیے۔ باغ فدق تھا، خیبر میں کچھ زمینیں تھی، اس میں سے حصہ چاہیے، وراثت چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ان کے بابا کا فرمان سنایا، انا معاشر الانبیاء لا نورثو، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، تیرے بابا نے فرمایا ہے ہم جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، ہماری وراثت نہیں چلتی، ہماری وفات کے بعد مال میراث نہیں ہوتا، وہ ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ فرمایا ما ترکناہ الا صدقہ، ہم جو بھی مال چھوڑ کے جائیں وہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث سنائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا، خاموشی سے واپس چلی گئی، اس کے بعد کبھی مطالبہ نہیں کیا، اتنی سی بات تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بی بی کو حق نہیں دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وراثت میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے تو بیوی کا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وراثت میں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے تو بیوی کا بھی حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ 8واں حصہ تو بیوی کا ہے۔ اگر صدیق اپنی بیٹی عائشہ کو رسول اللہ کے ترکے سے حصہ دیتے اور رسول کی بیٹی فاطمہ کو نہ دیتے، یہ ظلم تھا، یہ ظلم تھا، یہ ظلم تھا۔ صدیق نے جو حدیث فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تھی وہی حدیث ازواج مطہرات کے لیے بھی تھی۔ ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے بھی اپنی بیٹی حفصہ کو حصہ نہیں دیا کیونکہ حصہ بنتا ہی نہیں تھا، صرف انہوں نے مطالبہ کیا، پتہ نہیں تھا۔ جب پتہ چل گیا مطالبے سے دستبردار ہو گئی۔ بتائیں اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس میں کون سی حق کھانے والی بات ہے؟ کون سی غصب کرنے والی بات ہے؟ کون سی کسی کو کافر و فاجر بنانے والی بات ہے؟ اللہ ایسے جاہل لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور عوام کو ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارے کا سارا مال رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑی۔ اس لیے کسی نے کہا کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے، تن من تے دن اولاد بھی واری حضور تو، زندگی ساری دسات نبھایا صدیق نے۔ بنیا امام ابو بکر حیدر سی مقتدی، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے۔ سن لو اے حکمران وہ ذرا صدر سنو، شاہی وچوں کفن بے نہ بنایا صدیق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے اور آپ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ زارو قطار رو رہی ہیں، کہنے لگی یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے عائشہ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی بابا جان آپ کا آخری وقت معلوم ہوتا ہے لیکن گھر میں کفن دینے کے لیے نئی چادریں نہیں ہیں۔ اس سے پہلے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر دیکھا کہ ابو بکر نے کتنا مال جمع کیا ہے، گھر میں دودھ پینے کا صرف ایک پیالہ موجود ہے اور ایک چادر موجود ہے، اس کے علاوہ ابو بکر کے گھر میں کوئی دنیا کا مال موجود نہیں ہے۔ یہ ظالم لوگ اس کو غاصب کہتے ہیں، اس کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا سن لو اے حکم
حکمرانو وزراء صدر سنو، شاہی وچوں کفن بھی نہ بنایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیٹا ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نئے کپڑے کی تو زندوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جب ابو بکر فوت ہو جائے میری پرانی 2 چادروں کو دھو کر اسی میں کفن دے دینا، نئی چادروں کی زندوں کو ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی محبت مثالی تھی، آل رسول سے بھی محبت مثالی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے عصر کی نماز پڑھائی ابو بکر صدیق نے، حضرت علی نے ان کے پیچھے پڑھی، اور باہر جب نکلتے ہیں حضرت حسن بچوں کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا اور فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، حسن تیری شکل علی سے نہیں ملتی، رسول اللہ سے ملتی ہے۔ وعلی یضحک، حضرت علی ابو بکر صدیق کی باتیں بھی سنتے جا رہے تھے اور مسکراتے بھی جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ارقبوا محمد فی اہل بیتہ، کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر کی خدمت کر کے تم اللہ کے پیغمبر کی خوشی حاصل کیا کرتے تھے، آج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آل کی خدمت کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرو، رب کی رضا حاصل کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کا مال نہیں کھایا، آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ جو باغ فدق تھا بیت المال میں شامل ہو گیا، اور جب تک آل رسول زندہ رہے اسی باغ سے اس کی آمدنی ان کے اوپر خرچ ہوتی رہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں پھر حضرت عمر آئے، ان کی نگرانی میں ایسے ہوا، حضرت عثمان آئے، ان کی نگرانی میں ایسے ہوا، حضرت علی آئے، انہوں نے یہ نہیں کہا پہلے بے انصافی کی گئی اب انصاف ہوگا، یہ حق دیا جائے گا، بالکل اسی طریقے کے مطابق اس کی جو آمدن تھی آل رسول پہ خرچ ہوتی تھی، لیکن کسی کے نام وہ جائیداد نہیں لگائی گئی۔ یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے، اب بھی خیبر کا وہ باغ فدق سعودی عرب کی حکومت کی کسٹڈی میں ہے، کسی نے آل رسول نے اعتراض نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے بھی محبت کرنے والے، حضرت فاطمہ سے بھی محبت کرنے والے، حضرت حسن و حسین سے بھی محبت کرنے والے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پیار ہے، بلکہ ابو بکر صدیق تو فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ احب الی من قرابتی، میرے اپنے رشتہ دار مجھے اتنا زیادہ پیارا نہیں لگتے جتنا رسول اللہ کا رشتہ دار مجھے پیارے لگتے ہیں۔ میرے اپنے رشتہ دار مجھے اتنا عزیز نہیں جتنا رسول اللہ کا رشتہ دار مجھے عزیز ہے، اور میں اتنا زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں سے نہیں کرتا جتنی محبت رسول اللہ کے رشتہ داروں سے کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے گواہ ہیں، ان کے امام ہیں۔ حضرت علی نے، حضرت حسنین کریمین نے، آل رسول نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جمعہ پڑھے ہیں، عیدیں پڑھی ہیں، جنازے پڑھے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا، حضرت فاطمہ کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسماء بنت امیس جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی انہوں نے مل کے دیا، اور بعد میں بھی اتفاق کے ساتھ رہتے رہے۔ اور قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، چھوڑ دو یہ تاریخی کہانیاں، قرآن کو پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ آپس میں رحم دل تھے، کھنڈکیر تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عظمت شان کو سمجھنے، تمام صحابہ تمام اہل بیت کی شان کو سمجھنے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.